بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ بار بار گناہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے؟ بار بار گناہ کرنا پھر توبہ کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ بار بار گناہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف مالک نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ وعدہ کرتا ہے، اے بندو جو تم نے گناہ کی ہے اس کی وجہ سے مایوس مت ہو، یقیناً میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ وعدہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ انسان کمزور ہے، شیطان اسے بار بار بہکاتا ہے، نفس اسے کھینچتا ہے، کبھی غصہ، کبھی لالچ، کبھی شوق، اور انسان اس میں پھنس کر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، کیا انسان اسی گناہ میں مبتلا رہتا ہے یا پھر اٹھ کر واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے نہیں، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ شیطان 2 بار دھوکہ دیتا ہے۔ پہلی بار جب وہ گناہ کرتا ہے، اور دوسری بار جب وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، اب تو بہت بار گناہ کر چکا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بس یہی سے مایوسی شروع ہوتی ہے، اور یاد رکھو مایوسی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ مایوس ہو کر انسان اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت تو اس کے غضب سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی اپنے بندوں پرتی محبت اللہ کے غصے سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب سوال اٹھتا ہے کہ توبہ کیسے کرے؟ توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا پچھتاوا، دل سے افسوس ہو کہ میں نے گناہ کیا، یہ ہے پچھتاوا۔ اور دوسرا گناہ چھوڑ دینا، اس گناہ سے ترنت رک جانا، دوبارہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا ارادہ، دل میں یہ نیت ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور اسی بات پر ٹکے رہنا۔ اگر کسی سے ظلم کیا ہے، حق مارا ہے، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، معافی مانگنا یا اس کا حق لوٹانا۔ اگر اس کا حق نہ لوٹا سکے تو اس سے دل سے معافی مانگنا۔ اگر یہ سب پورے دل سے کرو تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ ان کی برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ دل پر ایک کالا دھبا ڈالتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر حق بات بھی اس میں اثر نہیں کرتی۔ اس لیے توبہ کرنا دل کی صفائی ہے۔ ہر روز دل کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم جسم کی صفائی کے لیے روزانہ نہا لیتے ہیں، ویسے ہی روح کی صفائی کے لیے روزانہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا کیوں پسند ہے؟ کیونکہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کو مانتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ روتا ہے، اور اللہ کو جھکنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی صرف معاف ہی نہیں کرتا، محبت بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بار بار توبہ کرنا دکھاوا ہے. نہیں، یہ دکھاوا نہیں، یہ ہمت ہے. ہر بار گناہ کے بعد انسان شرمندہ ہو کر واپس لوٹے. اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے ہمت چاہیے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تو مایوس ہو کر بیٹھ جا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تو پھر سے چل پڑے. کچھ گناہ بار بار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے پاس بار بار جاتے ہیں. برے ماحول میں رہنا، برے دوستوں کی صحبت میں رہنا اور خالی دماغ رہنا، فالتو سوشل میڈیا یا فالتو گانے یا فالتو ڈراموں میں کھو جانا، ان سب وجہوں سے ہم بار بار گناہوں کی طرف لوٹتے ہیں. اس لیے اگر توبہ کو قائم رکھنا ہے تو ماحول، عادتیں، صحبتیں اور سوچ کو بدلو. اچھی ماحول میں اپنا وقت بتائیں، اپنی عادتیں بدلیں. یعنی جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ نماز کی عادت ڈال لے، اور صحبتیں اچھی ہونی چاہیے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو ہم بھی نیک بن سکتے ہیں. اور اپنی سوچ کو بدلو، یعنی پازیٹیو ہونے سوچو، نیگیٹو باتوں کو اپنے دماغ میں مت لاؤ اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہیں معاف کر دے گا. دوستو، اگر تم آج توبہ کرتے ہو تو سچے دل سے کرو، تو تم اللہ کے سب سے قریبی لوگوں میں ہو سکتے ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور سوچو، جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ سے ملے اس حال میں جب ہم نے دل سے توبہ کی ہو. کیا اس سے بہتر موت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج ہی ابھی اللہ سے روبرو ہو جاؤ. دل سے کہو، یا اللہ معاف کر دے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یا اللہ، تو ہمیں بار بار توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں کبھی مایوس نہ ہونے دے. تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سے معافی مانگنے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ دعا کو اچھے سے یاد کیجئے اور اپنے دعاؤں میں شامل کیجئے. دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.